میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک مسلمان اللہ کی ہر شے کو نعمت جان کر اس کی قدر کرتا ہے۔ یہ دن اور رات بھی ہمارے لیے مہربانی ہے۔ کیا ہے؟ رات نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ دن نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ ایک جیسا رہتا تو کیا کرتے؟ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پکے پکائے کھانے دیے، اس سے بھی تنگ آ گئے۔ یہ ایک ہی کھانا روز کیوں کھائیں جی؟ ذائقے چاہیے۔ ان کو اللہ کی نعمتوں پر بھی اعتراض ہی رہا، انہوں نے شکر نہیں کیا۔ آج کا انسان مجھے یہ بتا دے، یہ موسم بدلنا، آپ کے ہاں لوگ کہتے ہیں جی بیڈ ویدر، موسم خراب ہو گیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، تبدیل ہو گیا موسم۔ مثلا بارش کے موسم کو اگر آپ خراب موسم کہیں تو پھر آپ بارش کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیا خرابی کے لیے کرتے ہیں؟ وہ بھی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بارشیں نہ ہوں تو۔ اور آپ کو میں نے بتایا کہ بارش پورا سال ہر سیکنڈ میں ہوتی ہے، 365 دن میں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں کہ بارش نہ ہو رہی ہو۔ کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کہیں تیز ہے، کہیں ہلکی ہے، پوری دنیا میں مسلسل پورا سال ہوتی ہے۔ نہ ہو تو بتائیے کتنی بلائیں، بارش سے کتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کتنے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کھیتی باڑی والوں سے پوچھیں، جب ڈراؤٹ قحط پڑتا ہے کیا حال ہوتا ہے؟ بارش نہ ہو تو ہم قدرت کے نظام کو سمجھیں کہ اس میں ہر شے رب نے جو بنائی ہے اس کی مہربانی ہے۔ اب وہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے معاملے بھی بڑے نازک ہوتے ہیں۔ ایک ناسمجھ آدمی ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں بچہ ہے، آپ کہیں گے ناسمجھ ہے، بڑا وہی بات کریں تو آپ کہیں تم تو سمجھدار ہو۔ فرق ہوتا ہے نا۔ عام آدمی کہہ دے اور بات ہے، لیکن جو خاص ہوتے ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ بارش ہو رہی تھی، ایک اللہ والے تھے، منہ سے نکل گیا کہ آج بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے۔ منہ سے کیا نکل گیا؟ بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے۔ ان کی اس پر بھی پکڑ ہو گئی، آواز آئی گستاخ یہ بتا بے موقع کب ہوئی تھی؟ ہم کیا سمجھتے ہیں مشیت کیا ہے؟ ہم اس کے راز پا سکتے نہیں۔ یہ دن کیوں بنایا؟ یہ سورج کی گرمی نہ ہو، دھوپ نہ ہو، وٹامن ڈی کہا جاتا ہے کہ یہ خاص آپ کی ہڈیوں کو جو طاقت دیتا ہے، نشو و نما کرتا ہے، یہ دھوپ سے ملتا ہے، سن لائٹ سے۔ جو لوگ دھوپ میں کام کرتے ہیں ان کی ہڈیاں دیکھو کتنی مضبوط ہیں، اور جو کمروں میں بند رہتے ہیں ان کا حال دیکھ لو۔ یہ 2.5 من کی بوریاں اٹھا کے جو چڑھتے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے پتھر توڑ رہے ہیں، ان کی آپ کی ہڈیوں میں فرق۔ وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں، خون بناتے ہیں، آپ سڑے ہوئے پتہ نہیں 50 مسالے لگے ہوئے تکے کھاتے ہو، اپنا خون جلاتے ہو۔ ہمارے کھانے کے نظام، ہمارے سونے کے نظام، ہمارے طور طریقے، ہم نے خود اپنے لیے نقصان کی کتنی صورتیں کر لی ہیں۔ کب پانی پینا ہے، کتنا پینا ہے، نہیں پیتے۔ جو پانی نہیں پیتا ہے اس کے اندر 50 بیماریاں آتی ہیں۔ 12 سے 15 گلاس روز پینے چاہیے، نہیں پیتے۔ سردیوں میں اور کم ہو جاتے ہیں۔ اور جی بار بار پیشاب کرنے نہیں جاؤ گے تو پھر اس کا دواؤں میں پورے کرو گے۔ ایک نظام ہے رب نے بنایا ہے، اس کی مرضی کے مطابق وہ کائنات میں کیا کیا کر رہا ہے۔ مدینہ منورہ میں گرمی زیادہ ہوئی، کسی نے کہا یہاں تو بہت گرمی ہے، انہوں نے کہا کھجوریں پھر کیسے میٹھی ہوں گی؟ گرمی ہے تو اس سوچ ہوتی ہے نا۔ ہم لوگ اعتراض، دیکھو باہر کے ملکوں میں کیسے موسم، ہمارے ہاں دیکھو، شکر کرو ان کو یہ چیزیں میسر نہیں ہیں جو آپ کو ملی ہوئی ہیں۔
لیکن ہمیں شکوہ ہے، شکر نہیں کرتے، شکایت۔ تو یہ رب تعالیٰ کی مہربانی ہے، دن بھی اور من الہ غیر اللہ یاتیکم، اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے لے آئے؟ رات کو دن بنانے والا، دن کو رات بنانے والا کون؟ دن کے بعد رات، رات کے بعد دن لانے والا کون؟ اللہ تعالی۔ کوئی اور یہ کر سکتا تو اس کا شکر کرنا چاہیے، اس پہ اعتراض کرنا چاہیے۔ سنو، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ خود فرماتا ہے اور اس نے اپنی مہربانی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے۔ اس نے اپنی محبت سے کہیے، اس نے اپنی مہربانی۔ وہ میرا پیارا رب، وہ میرا سب سے زیادہ شان والا رب، وہ کائنات بنانے والا رب فرما رہا ہے مہربانی۔ اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہمارا کوئی حال۔ آپ کو یہ بات سنائی ہے، ایک مرتبہ پھر سنو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ وہی کرتا ہوں جیسا وہ میرے لیے سوچتا ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ تو ہم نے یہی سوچا ہے وہ مہربانی کرے گا۔ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، کتنی؟ 100۔ دنیا میں صرف ایک ظاہر ہوئی ہے، دنیا میں صرف، باقی 99 قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ جب ایک پر اتنی مہربانی ہے، 100 پر کتنی مہربانی ہوگی؟ مگر گستاخوں کے لیے نہیں، منکروں کے لیے نہیں، ماننے والوں کے لیے مہربانی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اس نے اپنی مہربانی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے۔ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، کہ رات میں آرام کرو، تسکین پاؤ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو۔ گھر نہیں بیٹھے رہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، محنت کرو۔ رزق دینے والا کون ہے؟ بیج بونا پڑتا ہے یا نہیں؟ کھاد ڈالنی پڑتی ہے یا نہیں؟ پانی دینا پڑتا ہے یا نہیں؟ ہل چلانا پڑتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ حفاظت کرنی پڑتی ہے فصل کی یا نہیں؟ پھر اس کے بعد فصل ہوتی ہے تو اس میں سے بھوسا الگ، دانہ الگ ہے۔ پھر حیات الحیوان کتاب میں 360 ورکر، کتنے؟ پھر کہیے گا 360 ورکرز، کام کرنے والے۔ یہ کام کرتے ہیں تو تمہیں روٹی ملتی ہے۔ کتنے فرشتے ہوا پر ہیں، کتنے پانی پر ہیں، کتنے زمین پر ہیں، کیا کیا نظام ہے۔ 360۔ اور پھر تیار ہونے کے بعد، فصل کے بعد کتنے لگے ہوئے ہیں، کہاں کہاں سے ہو کے تمہارے پاس آٹا آتا ہے اور پھر روٹی بنتی ہے۔ 360 ورکر کام کرتے ہیں، اندازہ کریں۔ اور ہم اعتراض کرنے میں سیکنڈ لگاتے، سیکنڈ کیا ہے یہ؟ ارے شکر کرو، کیا کرو؟ اونچی ایک بات کرنے لگا ہوں، ہر گھر کی بیماری ہے، ہم اپنے بچوں کو بگاڑتے ہیں۔ بچوں کے منہ پہ یہ ہوتا ہے میں نے نہیں کھانا، آپ ان کو فوراً دوسری چیزیں دلاتے ہیں۔ ان کی تربیت میں آپ نے جو کردار ادا کرنا ہے وہ نہیں کرتے، اس لیے بچے ایسا کرتے ہیں۔ ایک جملہ ہے، نافرمان بیٹا
کیا کہا میں نے؟ کل کا پریشان باپ بنے گا. اگر آج وہ اپنے باپ کا نافرمان ہے، کل وہ پریشان باپ ہوگا کیونکہ اس کی اولاد اس کے سامنے نافرمانی کرے گی. یہ ایک سرکل ہے. آج غلط چیزیں بازار میں ہیں، آپ بچوں کو دکھاتے ہیں. اب بچے کے سامنے موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ سے چھینے گا. اس کو روشنی نظر آ رہی ہے، حرکت نظر آ رہی ہے، وہ تو چھینے گا. نہیں دیں گے تو وہ روئے گا. آپ نے عادت ڈال دی، اب اس کے بغیر رہ نہیں رہا. اور جب سے یہ آیا ہے تعلیمی معیار کیا ہو گیا ہے، اخلاق کیا ہو گئے ہیں آپ کے سامنے. نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. ایک بچی کو اگر سسرال میں کوئی تکلیف ہوتی تھی، اس کا موڈ بگڑ جاتا تھا، شام کو شوہر آیا، وہ میٹھی بات کی، تھوڑا سا گھمانے لے گیا، بات ختم ہو جاتی تھی. اب ذرا سی بات ہوتی ہے، فون ہاتھ میں، فوراً میکے میں فون کیا، وہاں بھی غصہ دلایا، وہ بھی آگے سے غصہ دلاتے ہیں. تو نے جھکنا نہیں ہے، دبنا نہیں ہے. گھر ٹوٹ رہے ہیں یا نہیں ٹوٹ رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں. پھر کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، کیا کیا بنایا جا رہا ہے. اللہ کی نعمتیں، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہاں نہیں جانا، یوں نہیں. مہمان آتا تھا، لوگ خوش ہوتے تھے. اب مہمان آنے پہ منہ بن جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. کوئی نہیں ہوتا تھا، باہر نکل کے ڈھونڈتے تھے، کوئی مل جائے ساتھ بٹھا کے کھلاؤں. ہمیں پسند اونچی. ہمیں اپنے احوال پہ نظر ہونی چاہیے جو کچھ کر رہے ہیں ہم. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رب کی مہربانی کہ اس نے تمہارے لیے رات دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، محنت کرو. کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے. سارے ایک جیسے، ایک ہی دفتر میں کلرک بھی ہے، وہاں جنرل مینیجر بھی ہے، اپنی اپنی قابلیت کے حوالے سے، محنت کے حوالے سے. سیٹ بیٹھا ہے ایئر کنڈیشن کمرے میں، لیکن بوائلر پہ جو مزدور ہے، سخت گرمی ہے، وہاں پر پسینے چھوٹ رہے ہیں. وہ اگر کام نہ کرے تو کیا سیٹ کو ایئر کنڈیشن کمرہ مل سکتا ہے؟ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے. انسان کا رویہ، اخلاق کیا ہونے چاہیے. مل اونر ہے، کسی مل کا مالک ہے، کارخانے کا مالک ہے، تاجر ہے. پھر یہی آگے حکمران کیا ہوتے ہیں. آج ہمارے حکمران کیا ہیں دنیا میں دیکھ لیں. ہم اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتتے ہیں. ہمارے سامنے ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں نا، اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ دین کیا ہے، ملک کے لیے کیسا. نہیں، ہم اپنا سوچتے ہیں اس سے میرا تعلق نکلے گا، مجھے کیا فائدہ ہوگا. ہم اپنی لوٹ مار کے لیے، اپنے مفادات کے لیے. آخرت یاد نہیں ہے. تو رب نے نعمتیں بنائی ہیں، اس کا فضل ڈھونڈے تو شکر بھی کس کا کرنا ہے. اونچی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم حق مانو، شکر گزار بنو. شکر ماننے کرنے کا مطلب قدر پہچانو رب کو. تمہاری یہ غلطی ہو جائے، جرمانے لگتے ہیں تمہیں، جناب کیا کیا لگایا جاتا ہے، یہ رب ہی ہے. ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمارا رزق بند نہیں کرتا. کسی نے کہا جی دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا شکر کر، گناہ پہ فوراً پکڑ نہیں ہوتی. تو رب کی مہربانی کو سمجھ سکتا. ہمارے منہ سے نکل جاتا نا، ہے اللہ دیکھ نہیں رہا کیا ہو رہا ہے. ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے کیا مطلب اتنا ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پکڑ اگر ہو جائے تو بولو کون بچے گا. ہمارا اپنا کیا حال ہے.
میں کہتا ہوں نماز روزہ دن رات نہیں، آپ اپنے صرف فون کا حساب دے دو گے جو آج ہاتھ میں کیا دیکھ رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ کر رہے ہیں، کیا اس کا حساب دینے کے قابل ہیں ہم لوگ؟ ہم تنہائی میں کیسے ہوتے ہیں؟ ہم سے زیادہ کس سے یہ بات کھلی ہوگی سب، مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ہم غور کرتے نہیں۔ اللہ کا شکر کریں، حق مانیں۔